اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ سنن الہی میں سے ایک قانون خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بشر کے لیے عہد مقرر کیا ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے دین مقرر فرمایا ہے اور دین کی اساس و بنیاد عہد کو قرار دیا ہے۔ عہد سے مراد ذمہ داری ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کے دوش پر آتی ہے، انسان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کی وجہ سے اور اسلامی امت کا حصہ و جز ہونے کی وجہ سے، اور ہر وہ چیز جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے اس کے مقابلے میں ایک عہد بھی انسان کے اوپر ڈالا گیا ہے، اور عہد کو قرآن نے، دین نے بنیاد اور محور قرار دیا ہے۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا کوئی عہد نہیں ہے، دین نہیں ہے اس کا، جو ذمہ دار نہیں ہے اور اپنے ذمہ عائد ذمہ داریوں کو نبھاتا نہیں ہے، وہ بے دین انسان ہے۔ اگرچہ رسومات دین بجا لاتا ہو، ظواہر دین عمل کرتا ہو، لیکن اگر ذمہ داریاں دینی اپنے دوش پہ نہیں لیتا، یہ بے عہد و بے دین انسان ہے۔ عہد کی جزیات و تفاصیل قرآن کریم کی مختلف آیات میں ذکر کی گئی ہیں، جن میں سورہ مبارکہ انعام کی آیا 152 میں ایک پہلو عہد کا خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ آیا 152 میں ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے اور کتاب ہدایت کا اسلوب، طریقہ، روش ہدایتی روش ہے، لہذا علمی کتابوں کی طرح نہیں ہے قرآن کہ جس کے مختلف ابواب ہوں، مختلف فصلیں ہوں اور ایک موضوع سے مربوط بات فقط ایک ہی پیراگراف کے اندر کی گئی ہو یا ایک ہی صفحے کے اوپر کی گئی ہو یا ایک ہی فصل اور باب کے اندر وہ پوری بات بیان کی گئی ہو۔ یہ علمی اسلوب یہی ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ علمی طریقہ یہی ہے کہ ایک موضوع سے مربوط ساری بات ایک جگہ کر دی جائے، وہ بات جب ختم ہو جائے پھر دوسرا موضوع شروع کیا جائے، اس کی تکمیل کے بعد تیسرا موضوع آغاز کیا جائے اور اس کے متعلق جتنے مباحث ہیں، وہ ابحاث ہیں، مطالب ہیں، وہ سارے یکجا بیان کر دیے جائیں اور ان کے بعد اسی طرح ترتیب کے ساتھ موضوعات دیگر شروع ہوں۔ جو اہل قلم و علماء صاحبان ہنر ہیں، واقعاً عالم ہیں، کمرشل نہیں بلکہ علم کی وجہ سے صاحب قلم بنتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ
علمی کتاب کس طرح سے تدوین ہوتی ہے، کس طرح سے لکھی جاتی ہے، کس طرح تالیف کی جاتی ہے۔ بعض کتابیں علمی ہیں لیکن ان کے اندر روش عالمانہ نہیں ہے، اسلوب ان کا عالمانہ نہیں ہے، عامیانہ ہے یا تاجرانہ اسلوب ہے ان کے اندر۔ ہدایت کی کتاب علمی کتابوں سے مختلف ہے، چونکہ علمی کتاب کا ہدف و مقصد کچھ اور ہے اور ہدایت کی کتاب کا مقصود اور ہے۔ ہدایت کی کتاب میں ممکن ہے ایک ہی موضوع منتشر حالت میں بیان کیا جائے، یکجا بیان نہیں کیا گیا۔ مثلا ہم عہد کو قرآن میں ملاحظہ کریں تو عہد کی بحث پورے قرآن کے اندر ہے، ہر سورہ کے اندر اور چند آیات کے اندر جو مختلف صورتوں کے اندر ہیں، اول سے آخر تک عہد کی بحث قرآن میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک ہی سورہ مکمل عہد کے بارے میں نہیں ہے، ہر مطلب کے ساتھ عہد کا ذکر ہے، اس لیے کہ ہدایت کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں پر مناسب ہو، جہاں ضرورت ہو اور جہاں تاثیر ہو مطلب ہدایت، وہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ جب ہدایت کے لیے مناسب فضا ہموار ہو جائے، بن جائے، اس وقت وہاں پر ہدایت کا نقطہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے عہد ہی کی بات قرآن میں پورے قرآن کے اندر ہے، جہاں بھی ایک مطلب انسان کی ہدایت سے مربوط بیان ہوا اور اس کا تعلق عہد سے تھا، وہاں عہد کا ذکر آ گیا ہے۔ کہیں حکم ہے، فرمان ہے اور اس کے ساتھ عہد کا ذکر ہے، کہیں پہ من ہے، نہی ہے اور اس کے ساتھ عہد کا ذکر آیا ہے، کہیں پہ جہاد کی بات ہے اور وہاں عہد کا ذکر آیا ہے، کسی جگہ پر اطاعت کی بات ہے اور ساتھ ہی عہد کا تذکرہ آیا ہے۔ چونکہ یہ سارے امور عہد سے تعلق رکھتے ہیں، اطاعت کو عہد سے کاٹ کے ذکر کیا جائے، اطاعت کا باب الگ ہو، عہد کا باب الگ ہو، انسان کم ایسی صلاحیت رکھتے ہیں جو ان دونوں کو آپس میں ملا سکیں، ان کو آپس میں ربط دے سکیں۔ اس لیے جہاں عہد کی مناسبت بنتی تھی ہدایت کے عنوان سے، اس آیت کے اندر یا اس مطلب کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے عہد کا ذکر کیا ہے۔ ان مثالوں میں سے ایک سورہ مبارکہ انعام کی آیا 152 ہے۔ یہاں پر ایک معمول کا معاشرتی عمل ہے جو ہر معاشرے کے اندر پیش آتا ہے، یہ حادثہ تکرار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ حادثات میں وفات پا جاتے ہیں، بیماریوں کی وجہ سے اموات ہو جاتی ہیں، یا معرکوں کے اندر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کی اولاد یتیم ہو جاتی ہے۔ یتیم ہونا معاشرتی زندگی کا ایک حصہ ہے، انسانی زندگی کا جز ہے کہ بہت سارے بچے وہ اپنے والدین کو، دونوں کو یا والد کو ہاتھ سے دے کھو بیٹھتے ہیں، وفات ہو جاتی ہے ان کی اور یہ یتیم رہ جاتے ہیں۔ یتیم نابالغ، ویسے تو سارے یتیم ہیں، بوڑھے بھی یتیم ہیں، جن کے ماں باپ مر گئے ہیں وہ یتیم ہیں، لیکن اصطلاح قرآن میں یتیم نابالغ بچوں کو کہا جاتا ہے، جو خود اپنے کفیل، اپنے ذمہ دار اور اپنے قدموں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، اپنے تمام امور خود انجام نہیں دے سکتے، عمر ان کی کم ہے، سن کے لحاظ سے کم ہے، ایسے بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ ویسے لغت میں جس کا باپ مر گیا ہو اسے یتیم کہہ سکتے ہیں آپ، بوڑھے لوگ بھی یتیم ہیں جو ان کے ماں باپ مر گئے ہیں، لیکن اصطلاح میں ان کو یتیم نہیں کہتے۔ چھوٹے بچے جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہ ہو، فراوان ہیں معاشرے کے اندر، یتیم بچے کم نہیں ہوتے۔ کیا فریضہ ہے، لوگوں کا کیا فریضہ ہے یتیموں کے بارے میں، کیا کریں؟
عموماً یتیموں پر ترحم کیا جاتا ہے، یتیموں کے حقوق معلوم نہیں ہیں کہ یتیموں کا کیا حق ہے ہمارے اوپر، اور یتیموں کے بارے میں انسان کی مسئولیت کیا بنتی ہے، ذمہ داری کیا بنتی ہے، وہ نبھائیں۔ زیادہ اگر کسی کے اندر جذبہ خیر و ہمدردی پیدا ہو جائے تو وہ یتیموں کو صدقہ خیرات دے دیتے ہیں، ان کی مالی مدد کر دیتے ہیں، انہیں راشن دے دیتے ہیں، ان کے بارے میں ترحم آمیز جملے ادا کر دیتے ہیں۔ یہ یتیموں کے لیے، یا مثلا بعض خیرین مل کر یتیم خانہ بنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر بورڈ لگا دیتے ہیں یتیم خانہ، اور ان کو اس مدرسے میں یا ہاسٹل میں یتیم خانے میں رکھتے ہیں، کھانا پینا دیتے ہیں، لوگوں سے چندے مانگ کر، لوگوں سے زکوٰۃ و فطرہ اکٹھا کر کے، اور یہ خدمت یتیم سمجھتے ہیں۔ یہ یتیم خانہ بنانا دینی عمل یا دینی طریقہ نہیں ہے۔ یتیم خانہ بنانا کہ یتیموں کو دوسرے معاشروں سے الگ کر کے، کاٹ کے، ہم الگ کر کے یتیم خانہ بنا دیں، اور ان کا بورڈ بھی یتیم خانے کا لگا دیں تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہم یتیم ہیں، یعنی دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں، دوسرے ہمیں کچھ دیں گے تو ہم کھائیں گے، دوسرے ہماری مدد کریں گے ہم کھائیں گے۔ اب یہ پڑ جاتے ہیں، پل جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ احساس ان کے اندر رہتا ہے ہمیشہ کہ میں یتیم خانے میں رہا ہوں، اور دوسروں کو بھی پتہ ہے یتیم خانے میں رہا ہے۔ اس لیے یہ احساس کمی اور احساس کمتری یتیم خانے کے اندر اس کے ہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مغربی ویلفیئر این جی اوز کا طریقہ ہے یتیم خانے بنانا۔ یتیم خانہ، یتیم کی پرورش کا حکم دین نے دیا ہے، لیکن یتیم خانہ بنانے کا سٹائل، جس طرح ہم مسجد چلاتے ہیں تنظیم بنا کر، الیکشن ہوتے ہیں مسجد میں، مسجد اللہ کا گھر ہے، دین کا گھر ہے، اور دین کا گھر چلانے کے لیے شیطانی طریقہ کار سے مسجد چلاتے ہیں۔ مسجد میں کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے، پارٹیاں ہوتی ہیں، کمپین چلتی ہے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کو رسوا کرتے ہیں، پھر ایک پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے، دوسری اپوزیشن بن جاتی ہے، اور اس طرح سے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ تنظیمی ڈھانچہ بنا کر مسجد چلاتے ہیں، انجمن بناتے ہیں مسجد کے لیے۔ انجمن کے ڈھانچے سے مسجد چلانا یہ دینی عمل نہیں ہے، غیر دینی طریقے سے دینی گھر چلا رہے ہیں، اللہ کا گھر چلا رہے ہیں۔ چونکہ خداوند تعالیٰ نے مسجد کا حکم دیا ہے، دین نے مسجد کا حکم دیا ہے، اور مسجد چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ مسجد کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں امام ہے، مسجد اور امام مسجد۔ این جی اوز کے طریقے سے تنظیمی ڈگر پر جب مسجد کا نظام چلتا ہے، مسجد تنظیم کے ہاتھ میں ہوتی ہے، امام ملازم ہوتا ہے انجمن کا، تنخواہ خار، تنخواہ پہ نماز پڑھاتا ہے، 2 رکعت کا امام، علامہ اقبال کے بقول یہ 2 رکعت کا ملازم تنخواہ لیتا ہے، اور انجمن اس پر حکم چلاتی ہے، انجمن اسے فرمان دیتی ہے۔ امام امامت نہیں کرتا مسجد کی، امام نظام امامت مسجد میں قائم نہیں کرتا، اور لوگ بھی اسے امام نہیں مانتے، اسے ملازم مانتے ہیں، اور ملازموں والا اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ امامت کا کوئی تصور مسجد میں نہیں ہوتا۔ یتیموں کے بارے میں ہم نے این جی اوز کا طریقہ اپنایا ہے کہ ویلفیئر سوسائٹیوں کے اندر جہاں نادار لوگوں کے لیے، جیسے اولڈ ہاؤس بناتے ہیں، کیئر ہاؤس۔ اب یہ دین کا طریقہ تو نہیں ہے کہ ماں باپ کو جا کر آپ اولڈ بینک میں جمع کرا دیں کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اور وہاں آپ پیسے دیتے رہیں، خرچہ دیتے رہیں، ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں۔ یہ مغربی اقدار سے خالی نظام کی کا طریقہ کار ہے، جس میں ویلیوز نہیں ہیں، قدریں نہیں ہیں، ارزشیں نہیں ہیں۔ دین کا سارا نظام اقدار کے اوپر استوار ہے۔ ماں باپ کا حکم اولاد کو دیا گیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگر یہ بوڑھے ہو جائیں انہیں اپنے پاس رکھو، ان کی خدمت کرو، اور انہیں اف تک نہ کہو۔
اب یہ تمہاری خدمت کے محتاج ہیں اولاد کے، انہیں دوسروں کے حوالے مت کرو۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ مغربی معاشرے میں اولڈ ہاؤس بناتے ہیں جہاں بوڑھوں کو جمع کر دیتے ہیں، ایڈمٹ کرا دیتے ہیں اور منتھلی فیس دیتے ہیں، نرسیں ان کو سنبھالتی ہیں۔ مسلمانوں نے، مومنوں نے اپنے ماں باپ بوڑھے اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا شروع کر دیے ہیں اور خوش ہیں کہ ان کی آسائش ہے، ان کی خدمت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ روش دینی نہیں ہے، اس کے اندر احترام نہیں ہے، اس کے اندر حرمت نہیں ہے۔ ماں باپ کی حرمت ختم ہو جاتی ہے جب ان کو اولڈ ہاؤس میں، بوڑھوں کے ہاسٹل میں جا کر انہیں چھوڑ آتے ہیں۔ اس سے والدین کی حرمت ٹوٹ جاتی ہے، احترام ٹوٹ جاتا ہے۔ یتیم کی کفالت کا حکم دین نے دیا ہے، لیکن نہ یہ روش جس کے تحت ہم چلا رہے ہیں کہ یتیم خانے بنائیں، بورڈ لگائیں، یتیموں کا ہاسٹل ہی عام لوگوں سے الگ کر دیں اور انہیں احساس دلائیں کہ آپ الگ تھلگ ہو اور لوگ دیں گے تو آپ کھاؤ گے، آپ مانگے ہوئے اور چندوں سے پلنے والی مخلوق ہو۔ آپ یتیموں کو آپ اپنی اولاد کے ساتھ مخلوط کر کے رکھو، ان کو عام اداروں کے اندر تعلیم دو، ان کی کفالت کرو، ان کی تکریم کرو، ان کی تعظیم کرو اور کفیل بنو، ضامن بنو، ذمہ دار بنو یتیموں کے مقابلے میں، نہ کہ مغربی طریقہ کار آپ اپناؤ اور الگ سے یتیم خانے بنا کر اور ان کے اندر۔ اور آپ دیکھیں ابھی اس کو خالص دینی عمل سمجھا جاتا ہے، یتیم خانہ بنانا بہت اہم کام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کریم یتیم کے مقابلے میں ہماری کیا ذمہ داریاں بیان کر رہے ہیں، اور آیا ہم اس طریقے سے یتیم کی تکریم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس یتیم کی تکریم کا ایک حکم یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا والد فوت ہو گیا ہے، اس نے وراثت میں یتیم کے لیے زمین چھوڑی ہے، مال چھوڑا ہے، اموال ہیں، گھر ہے، اشیاء ہیں۔ آپ جو یتیم کے رشتہ دار ہو، یتیم کے ارد گرد رہنے والے ہو، قرابت دار ہو، آپ نے ایک کام کرنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ اس کے مال کے قریب نہیں جانا، اس کے مال کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کے مال کو آپ نے تصرف نہیں کرنا، اس کے مال سے آپ نے اپنے لیے نہیں کھانا، یتیم کے مال سے یہ کام ممنوع ہے آپ کے لیے۔ لا تقربوا، حرام ہے، یتیم کے مال کے قریب جانا یہ حرام ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ پانی پینا ہے تو یتیم کے مال سے نہ پیو، مثلا آپ گئے یتیم کے گھر میں، اسے کہہ رہے ہو شربت بنا کے لاؤ، لا تقربوا مال الیتیم، اپنا کھانا لے کے جاؤ یتیم کے گھر میں اور یتیم کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، نہ کہ یتیم کو کہو کہ چکن پکاؤ، دیگ پکاؤ، بریانی پکاؤ، تیرے والد کی برسی ہے، اور یتیم کے مال سے اس کے والد کی برسی کروا کے پھر وہاں لمبی تان کے پھر سونا اور لیٹنا اور کھانا اور کئی کئی دن یتیم کے مال کو، اس کے والد کی برسی اور اس کے والد کے ختم اور اس کے والد کے فلاں اور جتنا مال وراثت میں یتیم کو ملا ہے وہ سارا ان رسومات پہ اور کھانے پینے پہ اور حلوے مانڈوں پہ خرچ کر دینا۔ اگر مرحوم کی تکریم کرنی ہے یا مرحوم کے مال سے کریں یا اپنے مال سے کریں، آپ یتیم کے مال سے نہیں کر سکتے۔ یتیم کا مال یتیم کے لیے، اس سے برسیاں نہ کروائیں آپ، اس سے دوسرے اخراجات نہ کروائیں آپ۔ الا باللتی ہی احسن، البتہ یتیم کے مال میں اگر آپ کو تصرف کرنا ہے تو وہ احسن طریقے سے کرنا ہے۔ احسن سے مراد یعنی یتیم کا مال یتیم کے فائدے میں آپ نے خرچ کرنا ہے۔ یتیم کا مال آپ تجارت میں لگائیں، یتیم کو منافع ہو، آپ کو نہ ہو۔ یتیم کا مال اس طرح سے ہو کہ بڑھ جائے یا محفوظ رہے، یا یتیم کی تعلیم کا خرچہ دیں یا یتیم کے اوپر ہی اس کو خرچ کریں احسن طریقے سے، اسراف نہ ہو، ضائع نہ ہو، بے جا مال یتیم کو خرچ نہیں کرنا۔ حتی یبلغ اشدہ، جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتا اور جب تک باشعور نہیں ہو جاتا یہ یتیم، اپنی مصلحت اور اپنا فائدہ نقصان نہیں سمجھ سکتا، اس وقت تک آپ نے مال یتیم کو نہیں چھیڑنا، مال یتیم کے قریب نہیں جانا آپ نے۔ یہ ایک حکم ہے یتیم کے متعلق۔
اسی آیا میں دوسرا حکم ہے، وَأَوْفُو، اوفو وفا کرو، پورا کرو، مکمل ادا کرو، الکیل والمیزان، ناپ مکمل رکھو اور تول مکمل رکھو، وزن وفا کرو اور کیل وفا کرو آپ، اوفو الکیل۔ مثلا اگر آپ کپڑا بیچتے ہو، آپ کا کپڑے کا کام ہے تو ناپ برابر دو۔ تھان بیچتے ہو، اسے کہتے ہو 20 میٹر کا تھان ہے تو 19 میٹر کا نہ ہو، 19.5 کا نہ ہو، 1 سینٹی میٹر بھی کم نہ ہو، پورا جتنے پیسے لیے ہیں اتنا اس کو کپڑا آپ نے دینا ہے، ناپ برابر رکھنا ہے۔ زمین بیچی ہے، ناپ برابر رکھو آپ، یعنی وہ چیزیں جن کو ناپ کے بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، وفا کرو مکمل طور پر، ایک سوتر برابر، رتی برابر اس میں کمی مت کرو آپ، والمیزان، اور تولنے کی چیزوں میں وفا کرو، وزن مکمل کر کے دو آپ، اس میں رتی برابر کمی نہیں کرنی آپ نے۔ یہ دوسرا حکم ہے، اوفو الکیل والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ تولو بھی اور ناپو بھی۔ اس کے بعد ہے لا نکلف نفسا الا وسعها۔ تیسری بات اس آیت میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم آپ کو مکلف رکھیں گے، لا نکلف، ذمہ دار بنائیں گے آپ کو، چونکہ آپ بالغ ہونے کے بعد مکلف ہیں۔ یہ قرآن نے انسان کے لیے خصوصیت ذکر کی ہے تمام مخلوقات میں کہ انسان مکلف ہے۔ مکلف یعنی بھاری ذمہ داریاں، پرمشقت ذمہ داریاں اور زحمت والی ذمہ داریاں جن کے اندر انسان کو تکلیف اٹھانا پڑے گی، وہ ذمہ داریاں ہم نے تمہارے اوپر ڈالنی ہیں، لیکن اتنی نہیں ڈالیں گے کہ آپ اٹھا نہ سکو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جتنی قدرت ہے، جتنی طاقت ہے انسان کے اندر، ہم اس کو اتنا ہی ذمہ دار بنائیں گے، اس سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بنائیں گے، اس سے زیادہ بھاری بوجھ نہیں ڈالیں گے اس کے اوپر، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنی ہی ذمہ داری اس کو دیں گے ہم۔ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اب ایک مطلب تو یہ ہے کہ مکلف ہو آپ اللہ کی جانب سے، دوسرا یہ کہ آپ پر یہ جو بھاری ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داری دینے سے پہلے اللہ نے آپ کو اس کی طاقت بھی دی ہے، اس کی قدرت بھی دی ہے کہ ذمہ داری نبھا سکو، پہلے طاقت و قدرت دی ہے، بعد میں آپ کو مکلف بنایا ہے۔ یعنی عام طور پر یہ معنی آیت کا کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ طاقت پہلے دی ہے اللہ نے اور تکلیف یا ذمہ داری بعد میں عائد کی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اتنی ہی ہم نے آپ کو زحمت دی ہے یا ذمہ داری دی ہے جتنی آپ کے اندر قدرت اور طاقت ہے، توازن ہے ذمہ داری میں اور ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے طاقت میں اور قوت میں۔ لیکن اگر دقت کریں ہم، آیت کے اندر معنی دیگر بھی موجود ہے، جیسا بعض مفسرین نے اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے، دقت سے انسان متوجہ ہو جاتا ہے اس کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے آپ کو مکلف بنانا ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالنی ہے۔ وہ ذمہ داری کون سی ہوگی؟ وہ وسع کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ طلباء علماء جو عربی قوانین پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، وہ متوجہ اس نقطے کی طرف کہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے نکلفو، جس وزن کے ساتھ اور جس باب سے یہ مادہ استعمال کیا گیا، یہ لفظ چنا گیا ہے، اس میں دو مفعول کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ کو ذمہ داری دی، یہ آپ پر نماز واجب قرار دی، آپ پر نماز ڈالی، نماز واجب قرار دی آپ پر۔ نکلفو
آپ کو مکلف کیا، ذمہ داری دی. اب یہاں دو چیزوں کی وضاحت ہونی چاہیے تھی. ایک جس کو ذمہ دار بنا رہے ہیں، اور ایک جو ذمہ داری اس کے دوش پہ ڈال رہے ہیں. ذمہ داری کیا ڈال رہے ہیں؟ اگر ہم یہ معنی کریں جو عام مفسرین کرتے ہیں، وہ مترجمین دیکھا دیکھی تقلیدی معنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها. وسع یعنی قدرت، طاقت. ہم مقدور بھر ذمہ داری آپ کو دیں گے. جتنی آپ میں طاقت ہے اتنی ذمہ داری آپ کو دیں گے. جتنی آپ میں کوئی کام انجام دینے کی صلاحیت ہے اتنی ذمہ داری آپ پر ڈالیں گے، اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے. اب یہاں ایک چیز بیچ میں غائب ہو جاتی ہے، اس کا ذکر نہیں ملتا، اور وہ خود ذمہ داری. نفس کو اللہ نے مکلف بنایا ہے جتنی اس میں طاقت ہے. کس چیز کا مکلف بنایا ہے؟ اسے وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ چونکہ واضح ہے، روشن ہے، عیاں رچے بیاں، اس وجہ سے اس کا صراحت سے ذکر نہیں آیا. وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ذمہ داری کا لفظ بیچ میں ذکر نہیں کیا گیا چونکہ واضح ہے، ذکر کیے بغیر بات واضح ہے کہ کیا ہو رہی ہے. لا نکلف نفسا بالتکلیف یا تکلیفا الا وسعها. ہم کسی نفس کو مکلف بتکلیف نہیں کرتے، مکلف بذمہ داری نہیں کرتے، جب تک یا جتنی اس میں وہ طاقت ہو اتنا ہی اس کو کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرتے. لیکن اگر یہ تردد نہ کریں اور آیا میں یہ کہیں کہ جو کچھ آیا میں بیان ہوا ہے وہی مقصود ہے، پھر یہ ہے مراد آیا سے لا نکلف. اب لا نکلف سے نہیں پڑھتے ہم، پہلے اس کو نفی کے صیغہ کے ساتھ نہیں پڑھتے بلکہ اثباتی شکل میں آیت کو پڑھتے ہیں. نکلف نفسا وسعها. ہم نفس کو، انسان کو مکلف بنائیں گے. وسع ذمہ داری وسع ہے اس کی، جس چیز کا مکلف بنائیں گے وہ وسع ہے، وسع کا مکلف بنائیں گے ہم اس کو. لا نکلف نفسا یعنی نفس پر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ وسع کی ذمہ داری ہے اس پر کہ وسع پیدا کرے یہ نفس اپنے اندر، وسع حاصل کرے یہ نفس. وسع کشادگی کو کہتے ہیں. وسع کا مطلب ہے کشادگی. تنگی کے مقابلے میں جس شعبے میں تنگی ہے اس تنگ شعبے کے اندر آپ مکلف ہو، آپ کی ذمہ داری. مثلا اگر رزق کم ہے آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ بھیک مانگنا؟ نہ، بلکہ اس تنگی کو ختم کرنا. وسعت رزق آپ کی ذمہ داری ہے. علم کم ہے آپ کا، وہ کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ جہالت؟ نہ، وسعت علم آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے، تنگی ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ وسعت. اس تنگی کو ختم کرو، وسعت لو اس کے اندر، کشادگی لو اس کے اندر. اگر آپ کے پاس بجلی کی کمی ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ مکلف کس بات کے ہو؟ وسعت کے. وسع لو اس کے اندر، جتنی ضرورت ہے اتنی بجلی پیدا کرو، یہ ذمہ داری ہے تمہاری. اگر گندم کم پیدا ہو رہی ہے، وہ کیا کرو؟ وسع کے مکلف ہو تم، وسعت پیدا کرو. اگر تمہارے پاس ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو قرضے نہ لو آپ عالمی بینک سے، IMF سے، یہ غلامانہ نظام سے. سود پہ قرضے مت لو، غلام نہ بنو، بیچو مت اپنی ملک کو، مملکت و قوم کو، بلکہ کیا کرو؟ کوشش کرو، وسع لو، ملک کے اندر وسعت پیدا کرو تاکہ خود کفیل ہو جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ، ضرورت نہ پڑے تمہیں ان چیزوں کی. لا نکلف نفسا الا وسعها. وسع نفس تمہاری یعنی جتنی قدرت و طاقت ہے تمہارے نفس کی، کشادگی کی، وہی تمہاری ذمہ داری ہے، وہی تمہاری ذمہ داری ہے. آج ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں ہر لحاظ سے تنگی ہے. وسائل کی تنگی، مال و دولت کی تنگی، روزگار کی تنگی، علم کی تنگی، معیشت کی تنگی،
معاشرت کی تنگی، امن و امان کی تنگی، ہر پہلو سے تنگی ہے. اور ہمیں تعلیم کیا دی جاتی ہے؟ گدائی کی، کہ یہ کام کرو اتنا مل جائے گا، یہ کام کرو اتنا مل جائے گا. ابھی پاکستان کو عالمی اداروں نے سود پہ قرضہ دیا ہے. اتنا قرض دیا ہے انہوں نے جو پہلے 60 سال میں مختلف حکومتوں نے لے کے ضائع کیا ہے. اس پورے قرض سے زیادہ اس حکومت نے قرض لے لیا ہے جب سے آئی ہے 2 سال کے اندر. 60 سال کا قرض ایک طرف اور اس گورنمنٹ نے قرض جو لیا ہے وہ ایک طرف. اور پھر عالمی ادارے نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ اب پاکستان دیوالیہ ملک نہیں ہے بلکہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. چونکہ 60 سال جتنا قرضہ لیا ہے انہوں نے، اتنا آپ نے 2 سال میں دے کے. قرض کا مطلب کیا ہے کہ یہ قرض اور اس پر اس سے 2 گنا زیادہ سود. مثلا آپ کو اگر $1 کروڑ دیتے ہیں، 2 کروڑ آپ سے واپس لیں گے، 2.5 کروڑ آپ سے واپس لیں گے. 1 کروڑ آپ نے دیا ہے، 2.5 کروڑ آپ نے واپس کرنا ہے. وہ قرض لے کے مملکت چلانا وس نہیں ہے. آپ مکلف بے اقراض نہیں ہو، مکلف بے وس ہو. آپ چائنا سے لا کر مارکیٹ اپنی بھرو، یہ نہیں ہے تمہاری ذمہ داری کہ چائنا سے لا کر اپنے ملک میں بازار بھر دو. یہ وس نہیں ہے، یہ وس چائنا ہے. چائنا کی اقتصاد اور معیشت بہتر ہو رہی ہے، اقتصاد بہتر ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے. تمہاری اقتصاد نابود ہو رہی ہے. تم مارکیٹ ہو، وہ فیکٹری ہے، اور ہمیشہ مارکیٹ سے فیکٹری والا کماتا ہے. مارکیٹ نہیں کماتی، مارکیٹ لے کر فیکٹری کو دیتی ہے. صنعتیں چلتی ہیں مارکیٹوں سے. پاکستان مارکیٹ ہے، چائنا انڈسٹری ہے. اگر مارکیٹ بھری ہوئی ہے تو آپ خوش نہ ہوں، چائنا خوش ہو کہ پاکستان کی مارکیٹ بھری ہوئی ہے. چائنا کے مال سے پاکستانی روئے کہ ہماری منڈی میں کوئی چیز ہماری اپنی نہیں ہے، ساری مارکیٹ چائنا سے بھری ہوئی ہے. آپ مکلف بوس ہو، آپ مکلف ہو کہ اپنی ہر تنگی کو دور کرو، تنگ دستی کو دور کرو. مثلا آپ شیعہ ہو، آپ بحیثیت شیعہ قوم، شیعہ ملت، کیا تمہیں کسی پہلو سے کوئی تنگی ہے؟ اگر تنگی ہے تو آپ مکلف ہو اس تنگی کو دور کرو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہ یہ کہ گدائی کرو. یہ دوسرا معنی ہے اس آیت کا جو بعض دیگر مفسرین نے اشارہ کیا. میں نے بھی صرف اشارہ کر دیا، ابھی اس کی جزیات نہیں بیان کی. چوتھا مطلب اس آیت میں یہ ہے وَإِذَا قُلْتُمْ، جب بات کرو، فَعْدِلُوا، انصاف کی بات کرو. بات کرتے ہوئے خیال رکھو، ایسے ہی نہ منہ کھول کے ہانک دو، جو نکلتا ہے نکلنے دو. جب بھی اذا قلتم، جب بھی بات کرو، فعدلوا، عدالت کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، درست بات کرو، حق کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ داروں کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کے رشتہ دار کے بارے میں بات آپ کو کرنا پڑ رہی ہے، عدالت کی بات کرو، حق کی بات کرو. اگر غلطی آپ کے بھائی کی ہے، غلطی آپ کے والد کی ہے، غلطی آپ کے رشتہ دار کی ہے، ناانصافی یہ کر رہا ہے، ظلم یہ کر رہا ہے، اور آپ کو بات کرنے کا موقع ملا ہے، عدالت کے ساتھ بولو، آپ انصاف کے ساتھ بولو. فعدلوا اذا قلتم، جب بھی بات وقت آئے، اگرچہ رشتہ دار کے بارے میں، آپ عدالت کے ساتھ بات کرو. فعدلوا، حق بات کرو، درست بات کرو. یہ نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ میری قوم کا ہے، یہ میرے علاقے کا ہے، میں اس کا ساتھ دوں. یہ جاہلیت ہے. جاہلیت میں قانون جاہلیت یہ تھا رسول اللہ سے پہلے، اسلام سے پہلے، کہ کونوا اونا لاخیک، اپنے بھائی کے ساتھی بنو، ظالمن او مظلوما. یہ مت دیکھو کہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. برادری کی مدد کرو، قبیلے کی مدد کرو، قوم کی حمایت کرو.
اپنے بھائی کی مدد کرو ہمیشہ. رسول اللہ نے فرمایا یہ جاہلیت ہے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے. کونوا اونن للمظلوم، دین نے یہ نعرہ بدل دیا. کہا اگر آپ نے اون بننا ہے و مددگار بننا ہے، ساتھی بننا ہے، تو مظلوم کے ساتھی بنو آپ. وہ تمہارا بھائی ہو یا تمہارا مخالف ہو. اگر تمہارا مخالف مظلوم ہے آپ اس کے حامی بن جاؤ، تمہارا بھائی مظلوم ہے آپ اس کے حامی بن جاؤ. جو بھی مظلوم ہے آپ اس کے حامی بنو. جاہلیت ہے وہ خطرناک جاہلیت، تباہ کن جاہلیت. ہمیشہ اپنی برادری کے حامی رہو، ہمیشہ اپنی قوم کے حامی رہو، ہمیشہ اپنے قبیلے کے حامی رہو، ہمیشہ اپنے رشتہ دار کے حامی رہو. اذا قلتم فعدلوا، عدالت پر بات کرو، انصاف کی بات کرو. اور چھٹی بات یہ ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. یہ سب کچھ جو ابھی بتایا گیا ہے، مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، مال یتیم کو احسن طریقے سے استعمال کرو، ناپ تول پورا کرو، وفا کرو، وسع پیدا کرو، اپنی زندگی کے اندر وسع پیدا کرو، وسعت پیدا کرو. تنگی اور تنگ دستی سے باہر نکلو، افلاس سے باہر نکلو، محتاجی سے باہر نکلو، وسع پیدا کرو اپنی زندگی کے اندر. اور جب بات کرو درست بات کرو انصاف کی. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان وفائے عہد کرے. جو عہد کا پکا ہے، جو متعہد ہے، عہد رکھتا ہے، وہ یہ کام کرے گا. ورنہ جو عہد ہی نہیں رکھتا اور عہد کا پابند نہیں ہے، عہد کا وفادار نہیں ہے، وہ نہ پورا تولے گا، نہ درست بولے گا، وہ مال یتیم کو نظر انداز نہیں کرے گا، اسے کھائے گا، اس میں تصرف کرے گا، اور تنگ دستی کو اپنے لیے اعزاز سمجھے گا. چونکہ تنگ دستی میں سمجھتا ہے کاروبار اچھا چلتا ہے، ملکی حالات خراب ہوں بزنس اچھا چلتا ہے. تنگ دستی میں، وسعت میں ملکی حالات خوشحال ہوں تو کاروبار ماند پڑ جاتا ہے. یہ غیر ذمہ دار انسان ہے، یہ سوچ غیر ذمہ دارانہ ہے. اوفو وبعہد اللہ اوفو، اللہ کے عہد کو وفا کرو، پورا مکمل ادا کرو. ذالکم وصاکم بہ، خدا نے اس کی تمہیں وصیت کی ہے. یہی ایک بات اللہ نے تمہیں کی ہے کہ وفائے بالعہد کرو، عہد پورا کرو. باقی اللہ نے کچھ بھی نہیں مانگا، عہد پورا کرو اپنا. اور یہ ایک کام کرو گے تو سارا دین قائم ہو جائے گا، چونکہ سارا دین عہد خدا ہے. پھر سب کچھ تمہیں انجام دینا ہوگا، سب کچھ تمہیں ادا کرنا ہوگا. لعلکم تذکرون، کہ شاید تم متوجہ ہو جاؤ ان باتوں کی طرف جنہیں اس آیہ سورہ انعام آیہ 152 میں بیان کیا گیا ہے. سورہ آراف میں آیہ 102 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے رسول اللہ کو، تلک القری نقص علیک من انبائہا. تلک القری، یہ ساری آبادیاں، یہ قومیں، یہ بستیاں، یہ ممالک، یہ امتیں جو پہلے گزری ہیں اور ہم ان کے واقعات آپ کو بتا رہے ہیں. تلک القری، قریہ کی جمع ہے قری. تلک القری، یہ آبادیاں، یہ امتیں، یہ قومیں، یہ اقوام، یہ نسلیں جن کے واقعات ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. نقص، قصہ جن کا ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. علیک من انبائہا، ان کی خبریں، ان کے واقعات، ان کی رویدادیں، ان کے اندر بہت سارے کام ہونے والے، یہ سب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یعنی رسول اللہ کو بتا رہے ہیں، تاکہ رسول اللہ یہ سب کچھ قوم کو، اپنی قوم کو بیان کریں. تلک القری نقص علیک من انبائہا، ان کے واقعات اے رسول ہم آپ کو بتا رہے ہیں. کس لیے؟ تاکہ آپ اقصص، آپ قصہ، یہی واقعات بیان کرو. نبأہم،
ان کا واقعہ، ان کی نبا اپنی قوم کے لیے، تاکہ یہ متوجہ ہوں ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ سنن الہی کی بحث کے آغاز میں یہ ذکر کیا تھا کہ سابقہ قوم کا اگر تذکرہ ہوا ہے تو موجودہ قوم یہ سمجھے کہ یہ ہمارا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور ہمارے لیے بیان ہو رہا ہے، اس لیے کہ قوموں کے اوپر جو اللہ نے قانون بنائے ہیں ایک جیسے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہے، تبدیل و تحویل و تغییر نہیں ہے۔ ہر قوم کا الگ قانون نہیں بنایا اللہ نے، ایک قانون سب کے لیے بنایا ہے، اور اس قانون کے مطابق گزشتہ قوم نے عمل کیا یا نہیں کیا اور اس کا واقعہ ذکر ہوا، وہ واقعہ اگر آپ کو بیان کیا جا رہا ہے تو سمجھو آپ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات آپ کے واقعات ہیں، امت اسلامیہ کے واقعات ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کا انجام وہی ہوگا۔ ان پر عذاب نازل ہوا، جن کاموں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا وہ کام تم نے کیے، تم پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ جن کی وجہ سے وہ رسوا ہوئے، وہ کام تم نے کیے، تم بھی رسوا ہوگے۔ جن کی وجہ سے وہ ذلیل ہوئے، ان کاموں کی وجہ سے تم بھی ذلیل ہوگے۔ جن کاموں کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی، انہی کاموں کی وجہ سے تمہیں بھی شکست ہوگی۔ جن راہوں پر چلے اور ناکام ہوئے، ان راہوں پر تمہیں بھی ناکامی ہوگی۔ یہ ناممکن ہے کہ جن راہوں پر انہیں ناکامی ہوئی ہے ان پر ہمیں کامیابی ہوگی، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ سابقہ قومیں جن راہوں پر ناکام ہوئی ہیں، مثلا فرعونوں کے تحت، طاغوتوں کے تحت امتوں نے سعادت نہیں پائی۔ اب آپ یہ نہ کہو کہ ہم ان سے زیادہ تیز ہیں، ہم چالاک ہیں، ہم طاغوت کے سائے میں بھی سعادت مند ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم طاغوتوں کے ذریعے بھی نجات پا سکتے ہیں۔ وہ بھی بے وقوفی ہے، حماقت محض ہے یہ۔ قرآن اسی لیے طاغوتوں کے تحت اقوام کے قصے ذکر کر رہا ہے کہ یہ لوگ ان اقوام کے قصے اس لیے آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ ان راہوں پر انہیں شکست و ناکامی ہوئی ہے، تم اگر ان راہوں پر چلو گے تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ اس میں تحویل نہیں ہے، لن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ تحویل کا مطلب یہ ہے کہ جس راہ پر دوسروں کو شکست ہوئی ہے اس راہ پر ہمیں کامیابی ہوگی، یہ تحویل ہے، اور یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ ناکامیوں کی راہوں پر کامیابیاں تحویل سنت خدا ہے جو نہیں ہو سکتا، اور کامیابیوں کی راہوں پر ناکامیاں تحویل سنت خدا ہے جو نہیں ہوگا۔ لن تجد لسنت اللہ تحویلا، تحویل نہیں ہے سنت خدا میں۔ فرعونوں کے تحت زندگی، غلامی کی زندگی رسوائی ہے، اس میں تحویل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فرعون، مصری فرعون کے تحت زندگی گزارنا یہ رسوائی ہے اور پاکستانی فرعونوں کے ساتھ زندگی گزارنا سعادت ہے، یہ نجات ہے۔ یہ بے وقوفی ہے، حماقت ہے اس طرح سوچنا۔ یہ تحویل سنت خدا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا۔ اے نبی، ہم نبا بیان کر رہے ہیں۔ نبی کو اسی وجہ سے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے خبر لیتے ہیں، واقعیت لیتے ہیں اور لے کر قوم کو بتاتے ہیں۔ خدا سے دین لینا، وحی لینا، نبا لینا، یہ نبی ہے۔ آپ کو ہم سنا رہے ہیں گزشتہ قوموں کے واقعات تاکہ آپ ان کو سنائیں، اپنی قوم کو سنائیں۔ کیا واقعات ہیں؟ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ ان کے رسل بہت واضح، بین، مبین دین ان کے پاس لے کر آئے۔ ایک قصہ یہ بیان کر رہے ہیں سابقہ قوموں کے لیے کہ ان کے اندر انبیاء آئے، سامری بھی تھے، گمراہ کن بھی تھے، دین فروش بھی تھے، پیشہ ور بھی تھے، لیکن رسول بھی آئے، اللہ کے پیغمبر اور خدا کا پیغام پہنچانے والے بھی آئے۔ انہوں نے بہت واضح دین ان کے سامنے پیش کیا، روشن دین جس کے اندر کوئی ابہام اور کوئی اجمال، غبار، کنفیوژن نہیں تھی۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ۔ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں چونکہ پہلے والے انبیاء کے بینات پر ایمان نہیں لائے۔
ان قوموں نے سابقہ انبیاء کے بینات، روشن باتیں، واضح باتیں، حق باتیں نہیں مانی، اب بھی نہیں مانیں گے یہ. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. اس طرح سے ہم کافرین کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. منکرین واضح دین اسلام ناب ان کے سامنے پیش کرو، کھلا دین، انہوں نے نہیں ماننا، چونکہ دل بند ہو چکے ہیں، دلوں پہ مہر لگ گئی ہے. یہ اپنی صلاحیتیں حق سے دور رہنے کی وجہ سے کھو بیٹھے ہیں، ضائع کر بیٹھے ہیں. وما وجدنا لأکثرہم من احد. یہ سابقہ اقوام، یہ تلک القریٰ، یہ آبادیاں، یہ گزشتہ نسلیں، ان کے اندر ایک کمزوری ہم نے پائی ہے. کیا کمزوری پائی ہے؟ عہد نہیں تھا ان کا، بے عہد لوگ تھے، ذمہ دار لوگ نہیں تھے، متعہد نہیں تھے. اس وجہ سے انہوں نے انبیاء کی دعوتوں کو ٹھکرایا، بلکہ انبیاء سے مقابلہ کیا، کفر کیا، اور ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. یہ غرق ہوئے طرح طرح کے عذاب میں. بنیادی وجہ یہ تھی کہ ما وجدنا لأکثرہم، ان کی اکثریت کو ہم نے بے عہد پایا ہے، بد عہد پایا ہے، عہد شکن پایا ہے. اکثر ان میں سے بے عہد ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں. وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ان کے اندر ہم نے عہد نہیں پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا ہے. مومن نہیں تھے، یہ فاسق و فاجر تھے، دائرہ دین سے باہر تھے. فاسق و فاجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کی حد سے باہر چلا جانا، باہر زندگی گزارنا. جو بھی دین کے نظام سے باہر ہے، قرآن اس کو فاسق کہہ رہا ہے، مومن نہیں کہتا. او من کان مومنا کمن کان فاسقا، یعنی مومن وہ ہے جو دین کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے. جو دین کے باہر زندگی بسر کر رہا ہے وہ فاجر ہے، فاسق ہے. عرب فسق و فجر، فسقہ و فجرا، فجور و فسوق استعمال کرتے ہیں. یہ آج کل آپ رمضان میں کھجور کھاتے ہیں، کھجور پہ غور کریں کھانے سے پہلے اگر حوصلہ ہو، چونکہ عموماً ہم غور نہیں کرتے کیا کھا رہے ہیں. کھجور پہ اگر غور کریں تو کھجور کے اوپر ایک پلاسٹک کی طرح ایک اوپر کھجور کے دانے پر طبیعی کور چڑھا ہوا ہوتا ہے، کہ عموماً ہمارے بازاروں میں جو کھجوریں بکتی ہیں وہ زخمی ہو چکی ہوتی ہیں، وہ کور پھٹا ہوا ہوتا ہے ان کا کھجوروں کا. عرب ایسی کھجوریں نہیں کھاتے، وہ ساری پاکستان کو ڈونیشن دے دیتے ہیں. جس کھجور کے اوپر یہ کور طبیعی طور پر درخت کے اوپر ہی بنتا ہے، یہ پلاسٹک جیسا کور، اور اس کے اندر خصوصیت بھی پلاسٹک جیسی ہے، کھجور کے غذائی مواد سے ہی بنتا ہے، پولیتھین سے نہیں بنتا، بلکہ کھجور کے غذائی مواد سے اس کا کور بنتا ہے، تاکہ کھجور کے اندر جو اصل حصہ ہے کھانے والا یہ محفوظ رہے، یہ سالم رہے. اس لیے ایک یہ کور ہوتا ہے، یہ اگر پھٹ جائے کھجور کا جو گوشت ہے وہ باہر آ جاتا ہے. میں اس کو گوشت کہہ رہا ہوں کھجور کو، تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں. وہ کھجور کا گوشت باہر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. عرب کو یہ کھجور دیں وہ پھینک دے گا، وہ نہیں کھاتا، کبھی بھی نہیں کھاتا. پھر اس کے بعد وہ جو کھجور کا گوشت ہے، جسے فوراً لے کے ہم دانتوں میں چباتے ہیں، چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، اس کے اندر گٹھلی نکلتی ہے، ہڈی. اس کے اندر پیٹ میں اس کے ہڈی ہوتی ہے، کھجور کے پیٹ میں. پس 2 دفعہ کھجور کا 2 کور ہے، ایک جس میں کھجور کا گوشت لپٹا ہوا ہے یعنی غذائی حصہ، اور ایک اندر گٹھلی ہے کھجور کی جس کے اوپر یہ غذائیت کا تہ جمی ہوئی ہے، یہ پیسٹ کھجور کا اس کے اوپر لپٹا ہوا ہے. اگر کھجور فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، تو سب سے پہلے اس کا اوپر کور پھٹتا ہے، پلاسٹک کور اس کا اتر جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتی ہے کھجور، کوالٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کی. صرف پاکستان میں بکتی ہے، باقی دنیا نہیں کھاتی اس کو.
خود عرب نہیں کھاتے. لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کھجور خراب ہو جائے, زیادہ فاسد ہو جائے, زیادہ گل سڑ جائے, اس وقت کھجور کا یہ گوشت بھی پھٹ جاتا ہے اور گٹھلی باہر آ جاتی ہے. بعض اوقات تو گٹھلی بھی باہر نکلی ہوتی ہے, یا پوری یا کسی ایک طرف سے. اور یہ بہت ہی فاسد کھجور ہے, اسے تو ڈونیشن بھی نہیں دیتے, یہ پھینکنے کے قابل ہوتی ہے, جس کی گٹھلی خراب ہونے کی وجہ سے, پرانی ہو جانے کی وجہ سے نکل آئی. عربوں کے ہاں اگر کھجور کا اوپر والا کور پھٹ جائے, اس کو عرب کہتے ہیں فسقہ. فسقت تمرہ, تمرہ کا حد کور پھٹ گیا ہے اور کھجور باہر آ گئی ہے. فسقہ کور سے باہر آ گئی ہے, پردے سے باہر آ گئی ہے, اس کی تہ پھٹ گئی ہے اور باہر آ گئی ہے. اور اگر کھجور کا غذائی حصہ پھٹ کے گٹھلی باہر آ جائے, اس کو کہتے ہیں فجرہ. فجرت تمرہ, گٹھلی بھی باہر آ گئی ہے اس کی. فاسق جس نے ابتدائی حدیں توڑ دی ہوں, فاجر جس نے ساری حدیں دین کی توڑ دی ہوں, باہر آ گیا ہو, گٹھلی بھی باہر آ گئی ہو, یہ فاجر انسان ہے. یعنی اس کی زندگی دیکھیں, اس نے کاروبار کیا دین سے باہر, گھر بنایا دین سے باہر. وہ بعض گھر بناتے ہیں, لڑکی اغوا کر کے لے آتے ہیں, بھگا کے لے آتے ہیں, اور آ کے مولانا کے پاس نکاح پڑھا رہتے ہیں. فاسق ہے, فاجر ہے. یہ نامحرم سے تعلق رکھے ہوئے, شادی نہیں کرتا, نامحرم سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں, گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے, بوائے فرینڈ عورتوں نے بنایا ہوا ہے. یہ فاسق ہیں, یہ فاجر ہیں, یہ دین سے باہر ہیں, فاسق ہیں, دین خدا سے باہر ہیں. رشوتیں لے کے اپنا گھر چلاتے ہیں, رشوت خور ہیں, حرام خور ہیں, سود کھاتے ہیں, دین سے باہر ہیں, فاسق ہیں, فاجر ہیں. سیاسی نظام طاغوت کا حصہ ہیں, طاغوت کا جز ہیں, طاغوتیت کے سپورٹر ہیں, فاسق ہیں, فاجر ہیں. تجارت دین سے باہر ہو, فسق. گھر کا نظام دین سے باہر ہو, فسق. سیاست دین سے باہر ہو, فسق. اسی کو فسق کہتے ہیں. بعض ابتدائی حدیں عبور کرتے ہیں, بعض ساری حدیں عبور کر جاتے ہیں, یہ دین سے باہر آ جاتے ہیں. قرآن کا فرمانا ہے کہ ہم نے ان کو عہد پہ نہیں پایا. کیوں نہیں پایا؟ چونکہ فاسق ہیں. اکثریت فاسق ہیں, اکثریت قرآن کی آیت ہے یہ, اکثریت فاجر ہیں, فاسق ہیں, دین سے باہر ہیں. اس وجہ سے کوئی عہد بھی نہیں ہے ان کا, بد عہد ہیں و بے عہد. بس اس وجہ سے فاسق و فاجر ہیں, مومن نہیں ہیں. جب مومن ہی نہیں ہے, وہ عہد کے پاسدار نہیں ہے, کسی عہد کے پابند نہیں ہے. قرآن عہد کی پابندی اتنی کرواتا ہے کہ اگر مشرک کے ساتھ عہد کیا ہے, دشمن کے ساتھ, وہ بھی پورا کرنا ہے آپ کو اگر مومن ہو. وہاں بھی عہد توڑنا نہیں ہے آپ نے. سورہ توبہ میں چند آیات سورہ توبہ کی ملاحظہ کی تھی, چند آیات اس کی رہ گئی تھی. سورہ توبہ میں آیہ 4 میں ہے کہ آپ مشرکوں کے ساتھ جو عہد پورا کیا ہے, اگر وہ عہد پہ قائم ہے, آپ بھی قائم رہیں. الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا علیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین. اگر آپ نے مشرکوں سے عہد کیا ہے اور انہوں نے عہد پورا کیا ہے اور آپ کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کی انہوں نے, آپ بھی ان کے ساتھ اپنا عہد وفا کریں, پورا کریں, اور یہی تقویٰ ہے, اور خدا متقین کو پسند کرتا ہے. اسی طرح ہے کہ جب تک مشرک اپنے عہد پہ باقی, آیا 7 میں پہلے پڑھا ہے, جب تک مشرک اپنے عہد پہ قائم ہیں, آپ بھی اپنے عہد پر قائم رہیں. مشرک ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ بد عہدی نہ کریں آپ. آیا 12 میں سورہ مبارکہ توبہ میں ہے
یہ آیت سنیں، یہ اہم آیت ہے جس کی طرف مضمون کی طرف پہلے اشارہ کیا تھا۔ کچھ مشرکین کفار ایسے ہیں جو عہد کے پابند ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے عہد کے پابند۔ ان کے بارے میں ہے کہ وَإِن نَكَثُوا، اگر عہد و پیمان توڑ دیا، جو عہد آپ کے ساتھ انہوں نے باندھا تھا کفار نے، وہ عہد انہوں نے توڑ دیا۔ ایمانہم، ایمان نہ ایمان، ایمان یمین کی جمع ہے، ایمان قسم، عہد پیمان معاہدہ، ایمان یعنی معاہدے جو آپ سے کیے تھے انہوں نے وہ پورے کیے ہیں، وہ توڑ دیے ہیں۔ من بعد عہدہم، عہد کیا آپ کے ساتھ، ذمہ لیا، لیکن نقصوا، توڑ دیا انہوں نے یہ عہد۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہیں دین میں تانے دینے لگ رہے ہیں، دے رہے ہیں، تمہیں مسلمان ہونے کے، مومن ہونے کے تانے دے رہے ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہ امام کفر ہیں، پیشوائے کفر ہیں۔ آپ کا فریضہ ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہے، ساز باز نہیں ہے، لین دین نہیں ہے۔ ائمہ کفر کے خلاف آپ کا فریضہ، اگر وہ عہد کے پابند نہیں، آپ کا فریضہ جنگ ہے۔ قاتلو، جنگ کرو ان کے ساتھ، مبارزہ کرو ان کے ساتھ۔ کیوں مبارزہ کرو؟ چونکہ کافر ہیں؟ نہ، کافر ہونے کی وجہ سے، مشرک ہونے کی وجہ سے جنگ نہیں کرنی ان کے خلاف، کہ انہم لا ایمان لہم، اس وجہ سے کہ عہد کے پابند نہیں ہیں، معاہدے کے پابند نہیں ہیں، اور چونکہ عہد کے پابند نہیں ہیں، بس ایک ہی علاج ہے ان کا کہ ان کے خلاف مبارزہ کرو، جنگ کرو ان کے خلاف۔ لعلہم ینتہون، شاید یہ رک جائیں۔ قاتلوا ائمۃ الکفر، ان ائمہ کفر کو مٹا دو صفحہ زمین سے، چونکہ ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ شر الدواب، بدترین رینگنے والے زمین پر وہ ہیں جن کا کوئی عہد و پیمان نہیں، عہد کے پاسدار نہیں، اللہ کے ساتھ عہد نہیں رکھتے، یعنی ذمہ دار نہیں۔ اس آیت میں ہے کہ نہ کہ ان سے تعلقات توڑنے ہیں اور برات اختیار کرنی ہے، بلکہ ان کے خلاف مبارزہ کرو، چونکہ ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ بد عہد کے خلاف مبارزہ کرو، جنگ کرو، آپ ختم کر دو ان کو۔ اگر یہ زمین پہ رہے بد عہد و بے عہد، ان کی نسلیں بھی بد عہد و بے عہد ہوں گی۔ اور جیسا پہلے آیت پڑھی کہ اگر عہد کوئی توڑے گا، خدا اس کی اولاد کو منافق بنا دے گا، اسے بھی اور اس کی ذریت کو، آنے والی نسلوں کو خدا منافق بنا دے گا۔ اس کی نسل سے مومن پیدا نہیں ہوگا جس نے عہد توڑا، جو ذمہ دار نہیں ہیں، اپنے دوست پہ کوئی ذمہ داری نہیں لیتا یا لے کے توڑتا ہے، یہ منافقین کا دادا ہے، یہ منافقین کا جد بنے گا۔ اس کی ساری نسلوں سے، ہر نسل سے منافق پیدا ہوں گے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، کیا تم حاضر نہیں ہو مبارزہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے ایسی قوم کے ساتھ؟ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، جنہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، یمین توڑ دی، قسم توڑ دی۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور جنہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ہم رسول اللہ کو مکہ سے باہر نکالیں گے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ ہیں جنہوں نے آغاز کیا، تمہیں نکالا، اخراج کیا۔ آیا تم ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگے؟ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا ڈرتے ہو ان سے؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو خدا سے ڈرو، خدا ڈرنے کے لیے زیادہ سزاوار ہے۔ خشیت خدا سے رکھو کہ خدا سزاوار ہے، خدا اس قابل ہے کہ اللہ سے خشیت انسان کے اندر ہو، نہ کہ شیطانی طاقتوں سے۔ سورہ توبہ میں آیا 111 اسی مطلب کی تکمیل ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
خدا نے مومنوں سے ان کے نفوس خرید لیے ہیں. اگر نفس بیچنا ہی ہے تو خدا کو بیچو، دنیا کو نہ بیچو، طاغوتوں کو نہ بیچو، خود فروشی نہ کرو. اگر اپنا نفس بیچنا ہے خدا کو بیچو، اور خدا خریدار ہے، مومنوں کے نفوس کا خریدار خدا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم، ان کے نفوس و اموال خدا نے لے لیے ہیں مومنوں کے. غیر مومنوں کے اموال نہ، وہ کلبوں میں جائیں گے، وہ سیر و تفریح میں جائیں گے، وہ حرام جوئے میں جائیں گے، وہ شراب و کباب میں جائیں گے، وہ رقص و سرود میں جائیں گے، وہ عیش و عشرت میں جائیں گے، وہ تباہی میں جائیں گے، گناہ میں استعمال ہوں گے. ان کے اموال چور ڈاکو لے جائیں گے، بتخور آخر میں لے جائیں گے. کچھ ایسے ہیں جن کے پاس اموال فراوان ہیں اور آخرکار بتخور آئیں گے، آ کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، نکالو پیسے. یہ جو اللہ کو نہیں دیتا تھا راہ خدا میں، بتخور اسے کروڑوں روپے ایک ہی دن میں لے کر چلے جائیں گے. وہ کچھ کے اموال ہیں جو خدا نہیں لے گا، لائیں بھی تو اللہ قبول نہیں کرے گا. ان کے اموال ان لوگوں کے لیے، حرام خوروں کے لیے ہیں، فراڈیوں کے لیے ہیں، دغل بازوں کے لیے ہیں. کسی کاروبار میں ان کا پیسہ ڈوب جائے گا، کسی لین دین میں ان کا پیسہ ڈوب جائے گا، چونکہ یہ حاضر نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے. ان کے پیسے اسی طرح جیسے آتے ہیں اسی طرح چلے بھی جاتے ہیں. لیکن مومنوں کے مال اور نفوس اللہ نے خرید لیے ہیں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کیوں؟ چونکہ اس کے مقابلے میں خدا نے ان کو جنت عطا کرنی ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، اس لیے مومن خدا کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ و جہاد کرتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں. یعنی جنگ کے اندر اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں دشمنان خدا کے ساتھ، دشمنان خدا کو مارتے بھی ہیں اور خود بھی شہید ہوتے ہیں، دونوں کام ہوتے ہیں. وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا وعدہ ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، اور تمام آسمانی کتابوں میں. اور نبیوں نے یہ وعدہ خدا کا مومنین کو، مجاہدین کو دیا ہے کہ وہ اگر خدا کی راہ میں مبارزہ کریں گے خدا ان کے نفوس کو خرید لے گا. اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے عزیز من کہ آپ کی جان خدا خرید لے، خدا آپ کا خریدار بن جائے. یہ جان خدا نے دی ہے، لیکن چونکہ کریم پروردگار ہے، دیکھتا ہے یہ بندہ، میں نے اس کو جان دی، اس نے ضائع نہیں کی، میں نے اس کو نفس دیا، اس نے ضائع نہیں کیا، اس نے اس کو خوب سنوارا، بنایا، تربیت کی، کمال تک پہنچایا، پاک و پاکیزہ رکھا. تو دینے والا مالک وہ خود کہتا ہے مجھے ہی بیچ دو. جس طرح آپ کو ایک باغ دے دیا جائے، کوئی مالک آپ کو باغ دے دے اور وہ دیکھے کہ آپ نے باغ میں بہت محنت کی ہے، بہت اچھا پھل اگایا ہے، بہت خوبصورت پھل آپ نے اگایا ہے، اور آپ کی کارکردگی دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوا ہے کہ آپ کے باغ کا جو خود اس نے دیا ہے اس کا باغ ہے اور اس نے آپ کو دیا ہے، اب پھل بھی سارا آپ سے خریدتا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ پھل مجھے ہی بیچ دو. کیونکہ آپ نے محنت بہت کی ہے، باغ کو سنوارا بہت ہے، باغ کو بنایا خوبصورت ہے. بنانے سنوارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مسل بنائیں، بازو بنائیں، ڈولے بنائیں، کٹنگ ایسی کریں، گردن ایسی بنائیں، جسم کو سلم کریں، فلاں کریں. یہ نفوس خدا نہیں خریدتا، یہ کچرا ہے. یہ گلیوں کے لیے، بازاروں کے لیے، یہ کلبوں کے لیے، یہ نامحرموں کے لیے، یہ بے حیاؤں کے لیے ہیں ایسے نفوس جو اپنے نفس کو، جسم کو پرکشش بناتے ہیں تاکہ نامحرم پسند کرے. خوب یہ کچرا ہے، کچرا دانی میں جائے گا آخر کار. ان نفوس کو خدا نہیں خریدتا. آپ کی چھاتی نہیں ناپی جائے گی، آپ کے بازو کا قطر نہیں ناپا جائے گا کہ آپ نے بدن کو کیسے سنوارا، آپ نے کٹنگ کیسے کروائی، آپ بیوٹی پارلر میں گئے، آرائش و بناؤ سنگار کیسے کیا آپ نے، جیسے دولہا بنتا ہے نائی کی دکان پہ. اس کو خدا نہیں پسند کرتا، اس بنے ٹھنے ہوئے دولہے کو دلہن پسند کرتی ہے. یہ دلہن کا مال ہے، اللہ کا مال نہیں ہے. ادھر دلہن اپنے آپ کو سنوار رہی ہے دولہا کے لیے، دولہا سنوار رہا ہے دلہن کے لیے. خوب دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں اور اللہ دونوں کو پسند
نہیں کرتا، چونکہ خدا کو یہ نہیں آرائش چاہیے. خدا کو کیا چاہیے؟ ایک حدیث میں ہے کہ جب مومنین جنت میں جائیں گے، یہ بہت بزرگ ایک عالم نے، استاد بزرگوار نے ہمارے یہ حدیث سنائی تھی ہمیں. انہوں نے فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب مومنین جنت میں جائیں گے، خداوند تبارک تعالیٰ ملائکہ کو حکم دے گا خدا کہ ان کی جسمانی تلاشی لو، معائنہ کرو، ان سب کا جسمانی معائنہ. وہ کیا؟ چونکہ ان کے پاس کوئی چیز موبائل وغیرہ کوئی لے آئے ہیں جنت میں ساتھ، کیوں ان کا معائنہ کریں؟ فرشتوں کو خدا یہ فرمائے گا کہ ان کے جسم کا معائنہ کرو، دیکھو کہ ان کے جسم کے اندر میری راہ میں کوئی زخم، کوئی چوٹ، کوئی خراش میری راہ میں لگی ہے یا نہیں لگی. اب سب کا معائنہ کریں گے جنتیوں کا. اب اکثر کے جسموں پر کوئی ایسی خراش، چوٹ وغیرہ نہیں ہوگی، چونکہ کھجوریں بانٹ بانٹ کے جنت پہنچے ہیں. لیکن کچھ ایسے مل جائیں گے جن کے جسموں پہ زخم ہیں جو خدا کی راہ میں انہیں لگے ہیں. کچھ کے جسموں پہ خراش ہے جو اللہ کی راہ میں انہوں نے برداشت کی ہے. کچھ کے جسم پہ ایسے نشانات ہیں جو اللہ کی راہ میں انہیں یہ نشانات پڑے ہیں. خدا ملائکہ کو حکم دے گا ان کو الگ کر دو، ان کی جنت الگ ہے، انہوں نے میری راہ میں اپنے جسم پر زخم کھائے ہیں. اس مطلب کو، حدیث کے مضمون کو علامہ اقبال نے شعر بنایا ہے، خوبصورت شعر بنایا ہے، بہت عالی مرتبہ شعر ہے. شہید کے لیے، راہ خدا میں مجروح ہونے والے کے لیے، راہ خدا میں اپنی رنگت جلانے والے کے لیے، راہ خدا میں اپنے جسم کو سختی میں ڈالنے والے کے لیے یہ حدیث تھی کہ آپ کے جسموں کو دیکھا جائے گا کہ اس میں راہ خدا میں کوئی چوٹ آئی یا نہیں آئی. علامہ اقبال نے اس کو یوں شعر بنایا ہے کہ تو اب جان، نفس مراد ہے، آئینہ سے مراد نفس انسان، جان انسان ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. آئینہ یعنی نفس، تیری جان جو خدا نے دی ہے اور خدا نے بنائی ہے. آئینہ تیری جان ہے اور یہ آئینہ خدا نے بنایا ہے، آئینہ ساز خدا ہے. یہ آئینہ لے کر تو اسے بچا بچا کے نہ رکھ کہ اسے اے سی سے باہر نہیں آنے دے رہا، گرم ہوا نہیں لگنے دے رہا، اس کی چربی تو کم نہیں ہونے دے رہا، اس کے اندر کوئی نشان نہیں پڑنے دے رہا. ایسے نہ کر، بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ ٹوٹا ہوا ہو تو آئینہ بنانے والے کو بہت پسند ہے، یہ ٹوٹا ہوا اس کو پسند ہے، یہ زخمی اس کو پسند ہے، اور یہ چور چور ہوا تو اس کو بہت ہی پسند ہے. اس لیے خدا کو کون سا نفس پسند ہے؟ حسین، وہ نفس پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ چونکہ چور چور ہے یہ آئینہ. بچایا نہیں امام حسین علیہ السلام نے، کچھ بھی نہیں بچایا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ جتنا چور چور ہو اتنا پسندیدہ ہے. اب اس لیے خدا کو حسین اتنا پسند ہے چونکہ چور چور ہے یہ آئینہ. کوئی حصہ اس کا سالم نہیں بچا، کوئی عضو اس کا سالم نہیں بچا، کوئی انگلی تک امام کی سالم نہیں بچی. امام سید ساجدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کی قمیض جب ملی، واپس لوٹ کے لے گئے تھے، لوٹا ہوا مال جب ملا تو اس میں ایک کرتا پیراہن بھی سید الشہداء کا واپس ملا. امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں زخم گننا چاہے کہ میرے بابا کو کتنے زخم لگے ہیں، لیکن نہیں ہو رہا تھا، زخم گنے نہیں جا رہے تھے. کیوں؟ کہ اس لباس کے اوپر جہاں نیزے کا نشان تھا وہیں تلوار کا زخم بھی لگا ہوا تھا، اور جہاں تلوار کا زخم تھا وہاں تیر کا زخم بھی تھا، اور جہاں تیر کا زخم تھا وہاں پتھر کا زخم بھی تھا. ہر چیز کا زخم تھا اس کے اندر. اس لیے چور چور تھا بدن حسین. شہادت میں ہی
شہادت سے پہلے ہی چور چور ہو گیا، زخمی ہو گیا، چہرہ انور سید الشہداء زخمی ہو گیا، پتھروں سے، زخموں سے۔ سید الشہداء جو سجدے میں گرے، اس وقت سجدے میں گرے جب پیشانی پہ ایک پتھر آ کے لگا سید الشہداء کو، اور سید الشہداء کی پیشانی سے خون کا ایک فوارہ نکلا باہر، اور اس زخم کے بعد سید الشہداء سے بیٹھا نہیں گیا اور فوراً امام نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ خوب یہ زخمی بدن، چور چور بدن، یہ جب سجدے میں گیا پھر زخم دیگر لگا، سر تن سے جدا ہوا، لیکن ابھی بھی یہ آئینہ پھر تھوڑا سا سالم ہے، بچا ہوا ہے۔ سر تن سے جدا ہونے کے بعد لاش حسین اور شہداء کو کربلا کے صحرا میں خاک پہ لٹایا گیا اور گھوڑوں سے انہیں پائمال کیا گیا۔ ہر لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، دو دو گھوڑے۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش کے لیے 10 گھوڑے مقرر کیے گئے، 5 گھوڑے ایک طرف، 5 گھوڑے ایک طرف، اور ادھر کے گھوڑے ادھر کو دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر کو دوڑے، اور اتنی دفعہ دوڑے کہ جب تک سید الشہداء کے جسم میں کوئی حصہ، کوئی عضو، کوئی ہڈی سالم تھی، اس وقت تک یہ دوڑتے رہے۔ اس وقت انہوں نے گھوڑوں کی دوڑ ختم کی جب جسم حسین پہ کوئی حصہ سالم نہیں بچا۔ یہ شخص جو سرغنہ تھا اس گروہ کا، یہ عمر سعد کو جا کر کہتا ہے کہ میں نے حسین کی لاش کو اس طرح پائمال کیا ہے کہ اب حسین کی ماں بھی حسین کو پہچان نہیں سکے گی، اس طرح پائمال کر دیا ہے۔ اور یہ بات اس نے درست کہی کہ جب ثانی زہرا حضرت زینب علیہ لاش حسین پہ پہنچی تو پہچان نہیں سکی، اور دیکھ کر کہتی ہیں اَأَنْتَ الحسین، تو حسین ہے؟ وہ حسین جو میں نے بھیجا تھا خیمے سے، وہ نہیں تھا یہ حسین، تو حسین ہے۔ پہچان نہیں سکی، بہن پہچان نہیں سکی۔ اس طرح آئینہ چور چور ہو گیا۔ اور جب دفن سید الشہداء کا وقت آیا تو روایات میں ہے کہ بنی اسد والے جب شہداء کو دفن کر رہے تھے تو ایک ایسی نقاب پوش شخصیت بھی ان کی مدد کر رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ یہ فلاں شہید ہے، یہ فلاں شہید ہے۔ جب دفن کرتے تھے وہ کہتے تھے اس کے اوپر تختی لگاؤ کہ ھذا قبر علی ابن الحسین الاکبر، یہ علی اکبر کی قبر ہے، یہاں پر یہ تختی لگاؤ، یہ حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے۔ وہ لوگ حیران ہوئے، کہنے لگے کہ آپ کیسے ان ساری لاشوں کو جانتے ہو، کس طرح سے پہچانتے ہو ان لاشوں کو؟ اس ہستی نے ان لوگوں سے کہا، نام نہیں بتایا میں کون ہوں، آخر میں بنی اسد سے کہا کہ بنی اسد کے لوگوں اب ایک چٹائی لے کر آؤ، کھجور کی چٹائی لے کر آؤ۔ تو کہنے لگے کہ کس لیے؟ تو وہاں پر بے ساختہ اپنا تعارف کروا دیا، کہا دیکھتے نہیں ہو میرے بابا کا بدن چور چور ہے، اٹھانے کے قابل نہیں ہے، میں کیسے بابا کا بدن دفن کروں گا؟ ایک چٹائی پہ رکھ کر قبر میں اتارا گیا۔ یہ آئینہ چور چور یہ خدا کو بہت پسند ہے، اس لیے اس کو خدا نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ اے چور چور میری راہ میں زخم و خراش اٹھانے والے، اب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اب آ جا میری بارگاہ میں آ جا، وادخلی جنتی وادخلی فی عبادی، تو آ جا، تو میرے پہلو میں آ جا، تو اس جنت میں نہ جا جہاں مخلوق کی نعمتیں ہیں، تو حوروں کے پہلو میں نہ جا، تو اپنے رب کے پہلو میں آ جا۔ خوب اب دیکھو، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ جب حسین چلے تھے مدینہ سے تو سارے کہہ رہے تھے حسین یہ آئینہ بچا لو، حسین یہ آئینہ بہت عزیز ہے، آپ سبط رسول ہو، آپ فرزند رسول ہو، ان بیبیوں کو نہ لے جاؤ، ان بچوں کو نہ لے جاؤ۔ لیکن امام کا فرمانا تھا کہ تم جو سمجھ رہے ہو بات وہ نہیں ہے، خدا کو کیا پسند ہے، ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا،
وَأَن يَرَاهُنَّ سَبَايَا، خدا پسند کرتا ہے میں قتل ہو جاؤں، میں چور چور ہو جاؤں، یہ ذبح ہو جائیں اور یہ بیویاں اسیر ہو جائیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ آئین خدا کو پسند ہیں، جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنے جسم پہ کوئی رسی بندھوائی ہے، جنہوں نے اپنے جسم پہ کوئی نشان لگایا ہے۔ تو قیامت میں جب ملائکہ خدا کو بتائیں گے اے پروردگار، ہم نے ان تیرے بندوں میں ایسے نفوس پائے ہیں جن کے جسم کا کوئی حصہ سالم نہیں ہے، ہر حصہ چور چور ہو گیا، اور ایسے میں کیا ملائکہ خدا کو نہیں بتائیں گے کہ اے پروردگار، ہم نے ایک ایسی ماں اور بیٹی بھی دیکھی ہیں کہ جو آئینہ شکستہ ہیں، جو پہلو شکستہ ہیں، تیری خاطر اس کا پہلو زخمی ہو گیا، وہ زخم ہے، اور خدایا تیری خاطر ان کے رسوں میں ان کے ہاتھوں میں رسن باندھے گئے۔ اور یہ حسین کا حال تھا۔ زینب اولیاء جب واپس پہنچی ہیں مدینہ تو آ کر اپنے نانا کی قبر پر حاضر ہو کر لوگوں کو کہتی ہیں نانا کی قبر سے باہر چلے جاؤ، مجھے نانا سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ جب بات کی تو بی بی نے اپنی آستینیں اوپر کی اور کہا نانا یہ میرے بازو نیلے ہو گئے ہیں، سیاہ ہو گئے ہیں، مجھے کربلا سے باندھ کر شام تک لایا گیا ہے، نانا تیرے دین کی خاطر یہ سفر طے کر کے آئی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد بی بی نے ایک جملہ کیا، قبر نبی ہل گئی، عرش خدا ہلا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ اے نانا، اگر حیا مانے نہ ہوتی، شرم مانے نہ ہوتی، میں اپنی پشت دکھا سکتی، تازیانوں سے سیاہ ہو گئی ہے، کربلا سے شام تک تازیانوں سے مارا جاتا تھا ہمیں۔ عزیز من، تو کیوں بچا بچا کے رکھتا ہے اسے؟ تو کیوں چھپا چھپا کے رکھتا ہے اسے؟ تو کس لیے بچا بچا کے رکھ رہا ہے؟ کیا حسین سے زیادہ قیمتی ہے تیرا بدن؟ علی اکبر سے زیادہ قیمتی ہے تیرا بدن؟ کیا اس دھوپ کے قابل امام حسین کا بدن تھا، علی اکبر کا بدن تھا؟ اگر وہ بدن دھوپ پہ جا سکتا ہے، تیرا نفس زیادہ قیمتی ہے اسے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اگر اپنے نفس کو اس تک بنانا ہے جیسے خدا خرید لے تو اس کے اوپر کوئی خراش لگانا پڑے گی، اس کے اوپر کوئی زخم لگانا پڑے گا، راہ خدا میں اس کے اوپر اپنے تن کو اس قابل بنانا پڑے گا۔ عزیز من، چربی چڑھے ہوئے بدن جن کے اوپر کوئی خراش نہیں، یہ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، انہیں خدا نہیں چاہتا ان نفوس کو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، خدا مومنوں کا مال اور نفس خرید لیتا ہے۔ بان لهم الجنہ، چونکہ خدا نے ان کو جنت دینی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں خدا کی راہ میں۔ فیقتلون ویقتلون، شہید بھی ہوتے ہیں، زخم بھی کھاتے ہیں، خدا کے دشمنوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ اللہ کا وعدہ ہے حق، تورات میں، انجیل میں، والقرآن، اور قرآن میں۔ ومن اوفا بعہدہ، جس نے یہ عہد نبھا دیا، جس نے اپنا نفس اس قابل بنا دیا کہ خدا اسے خرید سکے، جس نے وفائے عہد کیا، وَمِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّتِي بَعْيَعْتُمْ بِهِ، پس اب بشارتیں پاؤ، اب مجدے سنو، اب نوید سنو، اب خدا کی طرف سے بشارت لو اس معاہدے پر، اس بیعت پر جو تم نے خدا کے لیے کی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ قرآن کی منطق میں، اللہ کے دین میں فوز عظیم یہ ہے۔ عزیز من، اب آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ متعہد وہ نہیں ہوتا جو اپنے نفس کو بچا بچا کے رکھے، چونکہ خدا خریدار نہیں ہے اس نفس کا، شہوت انگیز کا خریدار خدا نہیں ہے، شہوت ران کا خدا خریدار نہیں ہے۔ خدا خرید لیتا ہے چونکہ بنائے اس نے ہیں، لیکن دیکھتا ہے کہ اس نے میری راہ میں اس نفس کو کہاں تک پہنچایا ہے، اس جسم کو کہاں تک پہنچایا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ خرید لیتا ہے۔
وہ عہد جو وفا کرتے ہیں ان کا خریدار اللہ کی ذات ہے، جو عہد وفا کرتے ہیں، لیکن جو عہد توڑ دیتے ہیں خدا نے یہی فرما دیا کہ وہ اکثرهم فاسقین، یہ فاسق ہیں، یہ تو باہر ہیں، یہ تو میرے نظام سے ہی باہر ہیں، انہیں میں شمار ہی میں ہی نہیں لاتا، بندگان میں، مومنوں کے شمار میں نہیں ہے، یہ زمین پر رینگنے والے بدترین حشرے ہیں، دواب ہیں، جنہیں میں غلہ دیتا رہوں گا لیکن میں ان سے بات تک نہیں کروں گا، کلام تک نہیں کروں گا، نگاہ تک نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو عہد اپنانے کی توفیق عطا کرے اور متعہد ہونے کی توفیق عطا کرے، اور اس عہد کو خدا وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی انسان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کی وجہ سے اور اسلامی امت کا حصہ و جز ہونے کی وجہ سے، اور ہر وہ چیز جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے اس کے مقابلے میں ایک عہد بھی انسان کے اوپر ڈالا گیا ہے، اور عہد کو قرآن نے، دین نے بنیاد اور محور قرار دیا ہے۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا کوئی عہد نہیں ہے، دین نہیں ہے اس کا، جو ذمہ دار نہیں ہے اور اپنے ذمہ عائد ذمہ داریوں کو نبھاتا نہیں ہے، وہ بے دین انسان ہے۔ اگرچہ رسومات دین بجا لاتا ہو، ظواہر دین عمل کرتا ہو، لیکن اگر ذمہ داریاں دینی اپنے دوش پہ نہیں لیتا، یہ بے عہد و بے دین انسان ہے۔ عہد کی جزیات و تفاصیل قرآن کریم کی مختلف آیات میں ذکر کی گئی ہیں، جن میں سورہ مبارکہ انعام کی آیا 152 میں ایک پہلو عہد کا خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ آیا 152 میں ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اور کتاب ہدایت کا اسلوب، طریقہ، روش ہدایتی روش ہے، لہذا علمی کتابوں کی طرح نہیں ہے قرآن کہ جس کے مختلف ابواب ہوں، مختلف فصلیں ہوں، اور ایک موضوع سے مربوط بات فقط ایک ہی پیراگراف کے اندر کی گئی ہو، یا ایک ہی صفحے کے اوپر کی گئی ہو، یا ایک ہی فصل اور باب کے اندر وہ پوری بات بیان کی گئی ہو۔ یہ علمی اسلوب یہی ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ علمی طریقہ یہی ہے کہ ایک موضوع سے مربوط ساری بات ایک جگہ کر دی جائے، وہ بات جب ختم ہو جائے پھر دوسرا موضوع شروع کیا جائے، اس کی تکمیل کے بعد تیسرا موضوع آغاز کیا جائے، اور اس کے متعلق جتنے مباحث ہیں، وہ ابحاث ہیں، مطالب ہیں، وہ سارے یکجا بیان کر دیے جائیں، اور ان کے بعد اسی طرح ترتیب کے ساتھ موضوعات دیگر شروع ہوں۔ جو اہل قلم و علماء صاحبان ہنر ہیں، واقعاً عالم ہیں، کمرشل نہیں بلکہ علم کی وجہ سے صاحب قلم بنتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ علمی کتاب کس طرح سے تدوین ہوتی ہے، کس طرح سے لکھی جاتی ہے، کس طرح تالیف کی جاتی ہے۔ بعض کتابیں علمی ہیں لیکن ان کے اندر روش عالمانہ نہیں ہے، اسلوب ان کا عالمانہ نہیں ہے، عامیانہ ہے یا تاجرانہ اسلوب ہے ان کے اندر۔ ہدایت کی کتاب علمی کتابوں سے مختلف ہے، چونکہ علمی کتاب کا ہدف و مقصد کچھ اور ہے، اور ہدایت کی کتاب کا مقصود اور ہے۔ ہدایت کی کتاب میں ممکن ہے ایک ہی موضوع منتشر حالت میں بیان کیا جائے،
یکجا بیان نہیں کیا گیا۔ مثلاً ہم عہد کو قرآن میں ملاحظہ کریں تو عہد کی بحث پورے قرآن کے اندر ہے، ہر سورہ کے اندر اور چند آیات کے اندر جو مختلف صورتوں کے اندر ہیں، اول سے آخر تک عہد کی بحث قرآن میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک ہی سورہ مکمل عہد کے بارے میں نہیں ہے، ہر مطلب کے ساتھ عہد کا ذکر ہے، اس لیے کہ ہدایت کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں پر مناسب ہو، جہاں ضرورت ہو اور جہاں تاثیر ہو مطلب ہدایت، وہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ جب ہدایت کے لیے مناسب فضا ہموار ہو جائے، بن جائے، اس وقت وہاں پر ہدایت کا نقطہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے عہد ہی کی بات قرآن میں، پورے قرآن کے اندر ہے، جہاں بھی ایک مطلب انسان کی ہدایت سے مربوط بیان ہوا اور اس کا تعلق عہد سے تھا، وہاں عہد کا ذکر آ گیا ہے۔ کہیں حکم ہے، فرمان ہے اور اس کے ساتھ عہد کا ذکر ہے، کہیں پہ من ہے، نہی ہے اور اس کے ساتھ عہد کا ذکر آیا ہے، کہیں پہ جہاد کی بات ہے اور وہاں عہد کا ذکر آیا ہے، کسی جگہ پر اطاعت کی بات ہے اور ساتھ ہی عہد کا تذکرہ آیا ہے۔ چونکہ یہ سارے امور عہد سے تعلق رکھتے ہیں، اطاعت کو عہد سے کاٹ کے ذکر کیا جائے، اطاعت کا باب الگ ہو، عہد کا باب الگ ہو، انسان کم ایسی صلاحیت رکھتے ہیں جو ان دونوں کو آپس میں ملا سکیں، ان کو آپس میں ربط دے سکیں۔ اس لیے جہاں عہد کی مناسبت بنتی تھی ہدایت کے عنوان سے، اس آیت کے اندر یا اس مطلب کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے عہد کا ذکر کیا ہے۔ ان مثالوں میں سے ایک سورہ مبارکہ انعام کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سنن الہی میں سے ایک قانون خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بشر کے لیے عہد مقرر کیا ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے دین مقرر فرمایا ہے اور دین کی اساس و بنیاد عہد کو قرار دیا ہے۔ عہد سے مراد ذمہ داری ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کے دوش پر آتی ہے۔